والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہ کی توفیق سے ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گفتگو کر رہے تھے. گزشتہ جمعہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کی فضائل میں سے چند میں نے سیرت کے پہلو اور گوشے سامنے لانے کی کوشش کی تھی. 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. اگرچہ آپ کے وصال کے بارے میں بھی کچھ روایات میں ہے کہ 12 ربیع الاول ہی ہے. کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی آمد کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ اس دن چونکہ آپ کا وصال بھی ہوا لہذا ہمیں خوشی کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں خوشی اور غمی دونوں مواقع پر تعلیمات دی ہیں اور ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہی ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. مثلاً کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اس پر غم کا اور تعزیت کا اظہار کریں. غم سے مراد صرف اس سے جدائی، اس سے فراق، جو ایک رشتہ اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے ماں باپ کا، والدین کا، عائزہ کا، اقربا کا، اس حوالے سے ایک غم کا اظہار کرنا، یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، تعلیم دی. اس میں بھی پابندیاں ہیں کہ آپ گریبان چاک نہیں کریں گے، اس میں آپ اللہ کریم کا شکوہ نہیں کریں گے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، اور وہ بھی بر موقع. یہ نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے بعد آدمی. اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ بھی اللہ کی امانت ہے، ہم وہ جب چاہے واپس لیں. یہ بطور عقیدہ ہے. تو ہمارے ہاں تو صرف بلکہ ایسے ایسے کلمات بولے جاتے ہیں جو درست نہیں. مثلا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے وقت موت آ گئی. اکثر کوئی نوجوان فوت ہو جائے تو ہماری زبان پر یہ کلمات کہ یار یہ وقت نہیں تھا. حالانکہ میرے بھائی جو پیدا کرنے والا ہے وہ جتنا اوقات کو جانتا ہے ہم کہاں جانتے ہیں. اس کو پتہ ہے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں، آپ، میری اولاد، ہر شے اللہ کی ہے اور وہ اس کے فیصلے درست، کوئی فیصلہ اس کا غلط نہیں، تو جو اس نے ٹائم کسی کا مقرر کیا ہے وہی وقت ہے. لہذا موت بر وقت ہی ہوتی ہے، بے وقت موت ہے ہی کوئی. آپ قرآن کریم کی وہ کئی جگہ پر یہ آیت ہے
اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ولا یستاخرون، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اصول دیکھو، ہر شے پر وقت ہے۔ ہماری سوچ غلط ہو گئی، لہذا ہم ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعزیت پر بھی ایسے کلمات بولیں کہ بھئی اللہ کی امانت، اللہ ہی کے ہم ہیں، وہ جب چاہے واپس لے لے۔ ہاں، اللہ صبر، ہمت، یہ توفیق۔ زبان سے ایسے کلمات کی ادائیگی یا دل میں ایسے کلمات لانا کہ یہ میرے ساتھ نعوذ باللہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اس طرح کے کلمات مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ آنسو بہانا، رونا، جدائی کا اظہار کرنا، یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو سرور عالم کا طریقہ۔ آپ بہت سارے صحابہ کا پڑھیں، جب ان کا وصال ہوا حضور علیہ السلام پر رقت طاری ہوئی، خود آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، ان کا وصال ہوا اور آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام کے آنسو جاری ہوئے، اور صحابہ نے چونکہ آپ کی ہمت، آپ کا صبر دیکھا ہوا تھا، وہ حیران ہوئے، اتنی بڑی صابر ہستی رو رہی ہے۔ ان کا حضور ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں پتھر نہیں ہوں، میں انسان۔ بلکہ غالباً حضرت اقرا بن حابس حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی صحبت میں حاضر تھا تو آپ نے اپنے نواسوں کو، بچوں کو بوسہ دیا، تو میں نے حضور سے، حضور آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تیری اولاد نہیں؟ میں نے کہا حضور میں نے تو کبھی نہیں بوسہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیرا دل تو نہیں ہے۔ فرمایا جس کے دل میں رحمت نہیں اس پہ اللہ رحمت نہیں فرماتا۔ تو کچھ لوگ مغالط، کچھ لوگ کہتے ہیں رونا ہی نہیں چاہیے، جو رویا بے صبر، رونا بے صبری ہوتی تو حضور کیوں روتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان سے بڑھ کے کائنات میں صابر انسان کون ہے؟ ہاں، شکوہ نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ اللہ جس طرح کے عورتیں لفظ بولتی ہیں کہ ظلم خدا کا پتہ نہیں کیا کیا لفظ، یہ کلمات، اور اس میں بھی اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ سوگ جسے کہتے ہیں وہ 3 دن تک کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا سال اس کے غم کو لے کے بیٹھ جائیں۔ مثلا جس ماں کے بچے کی جدائی ہے، ظاہر ہے وہ پوری زندگی بھر اس کو یاد رکھتی ہے، جس طرح مثلا حضور ہی کا وصال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ امت جب بھی، یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول، جب بھی وہ حضور کی یاد سنتی ہے تو آج بھی امت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حضور کے فراق میں رہنا، حضور کے ہجر میں رہنا، یہ بات اہل معرفت کی ہے کہ ہجر افضل ہوتا ہے یا وصال افضل ہوتا ہے، یہ باتیں میری اور آپ کی نہیں ہیں، ہم اس راستے کے مسافر نہیں۔ اور جو فیصلہ دینے والے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کیوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہجر اچھا یا وصال اچھا؟ آپ کہیں کہ جو محبوب پسند کر لے وہ اچھا۔ یہی وجہ خواجہ فرید فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، اگر میرا دکھ میں رہنا آپ کو پسند ہے تو میں کبھی سکھ کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ ایک مقام ہوتے ہیں، ہمیں تو ان کی اتباع، ہمیں تو ان کی بات پہ چلنا ہی نصیب ہو جائے تو بڑی بات۔ تو جب بھی امت الحمدللہ آج بھی، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے محافل میلاد جن میں ہم بڑی خوشی کے موقع پر بیٹھے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی حضور کا تذکرہ جب آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو فراق کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو آپ ہجر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے پہلو، یار یہ اتر گیا ہے بھائی۔